جائے گی۔ تاریخ نے ایک چھوٹا سا واقعہ دکھایا کہ جہاں پر رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اثنا میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر رسول خدا کے سامنے آئی۔ بہت توجہ دو، غور سے سنیے، سبق آموز واقعہ ہے۔ صحابی کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آتی ہے۔ رسول خدا نے پوچھا کیا بات ہے، کیا سوال لے کے آئی ہو؟ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، شیرینی بہت کھاتا ہے، بہت مطلب یہ میرا بچہ ہے، شیرینی بہت کھاتا ہے، میٹھے کا عادی ہو گیا ہے، اتنا منع کیا جاتا ہے لیکن یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہماری بات کو نہیں سن رہا ہے، ذرا اس کو نصیحت کر دیجئے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، ذرا اس کو، اس بچے کو نصیحت کر دیجئے اس بات کی کہ یہ شیرینی کھانا بند کر دے۔ رسول خدا کا جواب تاریخ میں لکھا کہ رسول خدا کہتے ہیں ایسا ہے کل آنا۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر رسول خدا نے کہا ایسا ہے 2-3 دن کے بعد آنا۔ پھر وہ بتائے ہوئے وقت معینہ پہ آئی، پھر رسول خدا نے کہا پرسوں آ جانا۔ اسی طرح تقریباً ہفتہ 10 دن ہوتا رہا۔ اب ہفتے 10 دن کے بعد ایک مرتبہ جب پھر آئی اپنے بچے کو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ آج آپ نے بلایا تھا اور میں آپ کے سامنے آئی ہوں، ذرا اس کو نصیحت کر دیجئے۔ رسول خدا نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی الفت و محبت کے ساتھ اس بچے سے فرمایا بیٹا شیرینی نہ کھایا کرو، اس کے بہت سے مرض ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دوسرے نتائج جو رسول خدا کو بیان کرنے ہوئے وہ بیان کیے۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ بچہ ماں کے پاس چلا گیا، جیسے ہی بچہ ماں کے پاس گیا اب اس کو، اس کی ماں کو ایک چیز یاد آئی، سوال یاد آیا، اور وہ فوراً رسول خدا سے سوال کرتی ہے یا رسول اللہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے، آپ کوئی دعا بتائیں گے، آپ کوئی عمل بتائیں گے، لیکن یہ کیا 10-12 دن کے بعد جب میں آئی تو آپ نے صرف اتنا کہا بیٹا شیرینی نہ کھایا کرو، میٹھا نہ کھایا کرو، اس کے نقصانات ہیں۔ یہ اگر اتنا ہی کہنا تھا تو یہ روزے اول کہہ دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ رسول خدا کا جواب تاریخ نے رقم کیا۔ رسول خدا کہتے ہیں اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ جس دن تم پہلی مرتبہ آئی تھی تب تک میں بھی شیرینی بہت کھاتا تھا، کھجور بہت کھایا کرتا تھا، اب یہ بتاؤ جب میں خود شیرینی کھا رہا ہوں اور میں اس بچے کو نصیحت کروں تو یہ اس بچے کے اوپر کیسے اثر ہوگی؟ لہذا میں نے تمہارے سوال کے بعد میں تم کو بلاتا رہا تاکہ کچھ بات آگے بڑھتی رہے۔ اسی اثنا میں 10-12 دن گزر گئے اور اس 10-12 دن کے اندر میں نے خود اپنے اوپر عمل کیا کہ میں شیرینی سے دور ہوا۔ جب میں نے خود شیرینی سے پرہیز کر لیا اب میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کے اوپر نصیحت کی جائے گی تو اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوگی، اس لیے کہ جب میں نہیں کھاتا ہوں تو یہ بچہ بھی نہیں کھائے گا، لیکن اگر میں کھاتا رہوں اور میں اس بچے کو کہتا رہوں کہ بیٹا شیرینی نہ کھاؤ، شیرینی نہ کھاؤ، شیرینی نہ کھاؤ، تو یہ بات قدرتی طور پر، فطری طور پر سالم ہے کہ جو کام میں خود کرتا ہوں اور اس کام کے لیے منع کرتا رہوں تو کبھی یہ بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھ میں آیا عزیزوں؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے ہل جزاء الاحسان